وہ کرتا ہوں، نہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ کوئی زبان کی یعنی لذت کے لیے اور گفتگو کی لذت کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ آج آپ نے نام یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آج تک حضرت ابو طالب کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی رہیں وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوتی رہی، لیکن موجودہ صدی میں بالخصوص پچھلے 20-25 سال میں موروثیت یعنی جینومکس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کسی کافر یا کسی انتہائی بلند درجے پہ ایمان رکھے بغیر کوئی شخص علی جیسا بیٹا پیدا کر نہیں سکتا، کیونکہ جو ہمارا پورا جو کروموزومل سیٹ اپ ہے، کیونکہ میں خود میڈیکل کے اس پہ رکھتا ہوں تعلق، تو مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر علی محمد صاحب نے کہ جو کروموزومز میرے اندر ہیں انہوں نے میری زندگی کے رخ کا ایک تعین کیا ہوا ہے اور میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، کسی حد تک راستہ بنا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نعوذ باللہ غیر مومن ہو اور اس کا بیٹا علی جیسا پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ میں ایک اور بات کہتا ہوں آپ سے، آج مختصر 10 منٹ کی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک ہی تقاضا کرتا ہوں، وہ یہ معرفت والا مومن ہوں۔ آپ سے حضرت علی کا تقاضا یہ نہیں ہے، آج کل مومنوں میں بھی جہالت بہت بڑھ گئی ہے اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں عقیدت مند اور چاپلوس میں کیا فرق ہے؟ آپ مولا علی کے عقیدت مند ہیں کہ چاپلوسی کرتے ہیں؟ جو چاپلوس ہوتا ہے وہ اپنے لیے محبت کرتا وہ بھی ہے، لیکن وہ اس سے اس کو اپنے مطالب اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور جو عقیدت مند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری طرح سے معرفت حاصل کر کے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بن جائے۔ اسی مولا علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات شاید دنیا میں نہ کسی شاعر نے کی، نہ کسی ادیب نے کی، نہ کسی مفکر نے کی، نہ کسی فلسفی نے کی، جب آپ نے اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا۔ ابھی 4 جملے ہیں اور بڑے سے بڑا شاعر اٹھا لے، اس سے زیادہ رومانٹک جملہ میں نے نہیں پڑھا، کسی نے اپنے محبوب کے لیے اس سے زیادہ بڑی بات نہیں کی جو حضرت علی نے اللہ کے لیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کافی ہے۔ بھائی حضرت علی ہیں کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں مولا کائنات اور باب العلم اور معلوم نہیں کیا کیا، لیکن وہ کہہ رہے نہیں، سب چیزیں ہٹا دو، فخر کس بات پہ؟ ایک بات پہ فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، اور یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اب اس کی گہرائیوں میں آپ اترتے چلے جائیں اور اس پہ سمجھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں تو آپ معتقد کا حق ادا کریں گے، اور اگر آپ صرف مزے لینے کے لیے مولا علی کی باتیں کرتے رہیں اور اس پہ ختم کر دیں، اس وہیں سے شروع ہو کے وہیں ختم ہو جائیں، تو چاپلوسی ہوگی، عقیدت مندی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ بھی اچھی بات ہے کہ بھائی ہم ان کے چاپلوس ہیں، لیکن وہ پیروی نہیں ہے جو کہ وہ ہم سے چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میری فخر کی یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے، کس کی عزت؟ مولا کائنات کی عزت،
میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. آپ کیا تھے؟ جانشین رسول، امام اول، شوہر بی بی فاطمہ الزہرا، والد حسنین، مومنوں کے وہ امام جن کے بارے میں اماموں نے کہا کہ وہ ہم سے کہیں بلند تھے. جب امام حسن کے پاس لوگ آئے کہ ہم آپ کے وہ کرتے ہیں اور آپ تلوار اٹھائیں، تو انہوں نے کہا تم نے اس سے وفا تو کی نہیں جو کہ مجھ سے کہیں بہتر تھا. تو مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب چکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں، اور وہ حق ہم کتنا ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، گلے میں میرے ہار بھی ڈال دیا آپ نے، کچھ کھانا آنے کو بھی مل جائے گا اور چلے آئیں گے گھر، مزہ بھی آ جائے گا، نعرے بھی لگ جائیں گے، تصویریں بھی کھنچ رہی گی، ویڈیو بھی بن رہی، لیکن حق ادا نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک ہم اس بات کی کشمکش اپنے دل و دماغ میں نہیں ڈالیں گے کہ جس کا نام لینے کے لیے بیٹھے وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ ایفرٹ نہیں کریں گے. مثلا میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار مجھے تمہارے سلام اور کھڑے ہو کے جھک کے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ تم میری باتوں پہ سنجیدگی سے غور کرو اور سنو اور غور کرو. تو میں بہت تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور جو علم لدنی رکھنے والا ہے اگر ہم اس پہ غور نہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. ان کو کیا ہمارے ان سب باتوں کی ضرورت ہے؟ وہ اس سے بلند ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو جس طرح جو ان کی گفتگو، جو ان کا پیغام ہے اس کو سمجھا جائے. اب میں ایک اور بات، یہی بات آگے بڑھائی کہ میری فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو ویسا ہی ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں. اب معرفت کی، اللہ کی معرفت کا آپ لیول دیکھیں. جو شخص یہ کہہ رہا ہے اس نے اللہ کو کتنا سمجھا ہوگا کہ اللہ ہے کیا اور میں کیا چاہتا ہوں. کہ تو ویسا ہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کیسا ہے، لیکن ان کو تو پتہ ہے. انہوں نے کہا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. 4 جملے جو ہیں، آپ مجھے ان سے زیادہ محبت بھرے جملے پوری دنیا کی شاعری میں کہیں دکھا کے دکھاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ہم ان سے آگے بڑھیں. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ مطلب فجتن پاک یا معصومین کی تعریف آپ کتنی کر لیں، جتنی بھی کریں گے وہ کم ہوگی، بلکہ آغاز ہی نہیں کر پائیں گے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے اور سلمان 10 میں سے 10 پہ فائز ہیں. انہوں نے کہا اگر 10 پہ سلمان فائز ہیں تو علی کا کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا جہاں پہ سلمان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پہ علی کا مقام شروع ہوتا ہے. تو جب سلمان جو ہے وہ علی کے ابتدا پہ نہیں پہنچ سکتے تو ہم اور آپ ان کی مکمل تعریف کیا کر لیں. لیکن حضرت علی کے اب وہ خود فرمایا، انہوں نے خود فرمایا، ورنہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں، کہ 2 طرح کے لوگوں نے میرے ساتھ بڑے ناانصافی کی، ظلم کیا میرے ساتھ. کس نے؟ ایک تو اس نے جس نے مجھے اپنے مقام سے گرایا. کہتے تھے کہ پہلے میرا فلاں اور فلاں سے مقابلہ کرتے تھے اور اب فلاں سے مقابلہ کرتے ہیں.
ظاہر ہے کہ ایک اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شخصیت کا جب مقابلہ کسی سے کریں گے چھوٹے سے، تو اس کو تکلیف تو پہنچے گی. تو جس نے مجھے اپنے مقام سے گرا دیا، اس نے میرے پر بڑا ظلم کیا، اور اس نے بھی مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا جس نے مجھے حد سے بڑھایا. اب یہ عجیب بات ہے کہ جو مقام مولا کائنات کا رسول خدا اور حضرت علی نے بتایا ہے، اگر آپ اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ مقام بڑھا نہیں رہے ہیں، یہ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں. مطلب آپ نے فرمایا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو ہوں بندہ. سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 آیتیں جو ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان 4 آیتوں کو 3 دفعہ پڑھ لیں، پورا قرآن ہو جائے. اور ایک اور عجیب بات فرمائی. اب آپ بتائیے کہ یہ مطلب معرفت کا کون سا درجہ ہے؟ فرمایا کہ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جس میں میرے پیدا کرنے والے کا حسب و نسب شجرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شجرہ ہے. اس کے اندر شجرہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں والدین، دادا، پردادا. اور یہ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. کہ اتنی خوبصورتی سے کوئی بات کر سکتا ہے مولا کائنات کے علاوہ؟ آپ ڈھونڈتے چلے جائیں، آپ کو رستے ملتے چلے جائیں. اور جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سے، اچھا بہت سی باتیں ہیں جیسے میں نے آپ کو موروثیت کے بارے میں بتایا جو کہ اب ڈسکور ہو چکی ہے. یہ ڈسکور ہو گئی کہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ سے شروع ہوئی. اس سے پہلے نہ کوئی وقت بھی نہیں تھا، وقت موجود نہیں تھا. آپ کے 13.8 ارب سال سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے وقت ہی نہیں تھا. تو پہلے اس سے کوئی چیز تھی نہیں، اس سے پہلے کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 4.6 ارب سال پہلے زمین الگ ہوئی سورج سے، اس سے پہلے زمین کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اب پتہ چل گئی ہیں سائنس کی وجہ سے. کچھ چیزیں نہیں پتہ چلتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس تک ہمارا ذہن نہیں پہنچا. اب اس میں کیا کریں؟ اس میں ہم کہاں جائیں؟ تو قرآن حکیم کی وہ چیز ہے جو مولا نے فرمایا کہ یہ جو ہے جہاں پہ تمہارا ذہن نہ جا سکے وہاں قرآن سے پڑھو اور اس سے سبق. تو ہمیں پتہ ہے یہ بات صحیح ہے. اور جب قرآن کی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے یا اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہو تو معصومین کی زندگی اور ان کے اقوال کا مطالعہ کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ پتہ ہو جائے گا کہ ہم یہ بات اگر ہمیں پوری باریکیوں کے ساتھ نہیں پتہ ہے تو بھی آپ بھٹکیں گے نہیں، راستہ صحیح رہے گا. لیکن اندھیرے میں فرض کریں لائٹ چلی جائے، آپ کو سڑک پہ کہیں چھوڑ دیا جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، گھر کدھر ہے، آپ ایک طرف منہ اٹھا کے چل پڑیں تو کیا آپ منزل تک دل دھڑکتا رہے گا؟ پتہ نہیں دور جا رہے ہیں یا گھر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایسے میں اگر آپ کو کوئی رستہ بتانے والا مل جائے کہ دیکھو یہ رستہ ہے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ صحیح بتا دے گا تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں، جو اقوال ائمہ میں موجود ہیں، جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انجان راہوں میں راستہ پا لیں. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ صوفی لوگوں نے ہمارے کمر میں خنجر اوپر صوفیہ میں. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، کیوں ہو پائے؟ تو امام نے کہا بس مان لیں. میں نے کہا مان لیا.
امام نے فرمایا، یہ میری ایک جگہ پہ باقاعدہ علماء سے بات، میں نے کہا مان لیا، امام نے کہا صحیح ہوگا، یہ صحیح ہوگا، غلط ہو ہی نہیں سکتا، مگر کیسے جاننا چاہ رہے ہیں بھائی؟ اگر حضرت اپنا ابراہیم کو یہ حاصل تھا تو اللہ سے بولے کہ تو پیدا کیسے کرے گا دوبارہ؟ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہوتا؟ یقین ہے، لیکن چاہتا ہوں دل بے قرار کو قرار آ جائے، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں جاننا چاہوں کہ کیسے انہوں نے خنجر گھونپا ہے، مجھے بھی سمجھا دیں۔ خیر اس پہ میں نے پھر کافی باتیں بھی کی اور غور بھی کیا، تو سمجھ میں یہ آیا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، تو سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اور تارے یہ ہیں اور چاند یہ ہے، اور جو چیزیں ہم کو معلوم ہیں، لیکن جو چیزیں نہیں معلوم ہیں ان کے بارے میں جب پراسراریت آ جائے تو اس میں ایک عجیب قسم کی کشش ہوتی ہے، اور آپ کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ اب اگر وہ شخص معرفت الہی رکھنے والا ہو اور علم لدنی کا مالک ہو تو آپ کو صحیح رستے پہ لے جائے گا، لیکن اگر وہ شخص خود ناواقف ہو اور آپ کو ہاتھ سے پکڑ لگانے کے لیے اس طرف جاؤ، تو بات تو وہ اسی پراسرار انداز میں کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے، تو گویا اس نے گفتگو کا انداز تو وہی اپنایا جو معصومین کا تھا، لیکن اس کے پیچھے، معصومین کے پیچھے جو علم لدنی تھا اس سے وہ کافی تھا۔ چنانچہ اس نے مومنین کو بہت بہکا دیا۔ اگر آپ نام اٹھا کے دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر صوفیوں کا پڑھیں تو بہت سارے ایسے ابا و قبا والے لوگ تھے جنہوں نے مومنین اپنے وقت کے مسلمانوں کو غلط رستے پہ ڈال دیا۔ اس میں وہ بیلول کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ جو جنید تھے، جو بہت بڑے صوفی تھے، جنید بغدادی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ گئے مجھے کے پاس، کہنے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ شاگرد بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی استاد نہیں ہوں، جا کے چلو یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم پہلے یہ بتاؤ تم سیکھنے کے قابل ہو؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چھوٹے چھوٹے لقمے بناتا ہوں، اچھی طرح چباتا ہوں، پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتا ہوں، چباتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد جب پیٹ پورا بھرنے سے پہلے ختم کر دیتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں پہلے بھی بعد میں بھی، اور یہ سب کرتا ہوں۔ پہلے نے کہا تمہیں تو کھانا کھانا نہیں آتا، تمہیں میں کیا سکھاؤں؟ چلے گئے وہاں سے۔ شاگرد ہنسنے لگے، انہوں نے بڑے ہارون رشید کے پاس کہنے لگے کہ یہ آپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے اس کو، یہ ذلیل کرتا رہتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، کیا ہوا؟ ہارون نے کہا یہ کرو۔ اس نے کہا ایک دفعہ اور کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ گئے، پھر وہی ہوا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں بات کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں نہیں آتا؟ میں کیسے بات کرتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ادب سے بات کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد اپنے حصے کی بات کرتا ہوں، دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہوں، نرم لہجہ رکھتا ہوں، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، آرام سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں تو بات کرنا نہیں آتا یار، تمہیں میں کیسے سکھاؤں؟ پھر چلے گئے، پھر گیا تو بادشاہ نے ایک دفعہ اور کوشش کر لوں، تیسری بار۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص صوفی بن کے اپنے ذہن سے چیزوں پہ چل رہا ہے اور دوسرا جو معرفت اہل بیت رکھتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ پھر تیسری بار پہنچے، چلے کہ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونا آتا ہے؟ انہوں نے کہا سونا تو جانوروں آتا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا تم کیسے سوچ لو؟ اس نے کہا وقت پہ سوتا ہوں، پھر پہلے دائیں کروٹ پھر بائیں کروٹ، پھر اس طرح سوتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کم سوتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، نماز کے بعد سوتا ہوں، فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں، اور یہ کرتا ہوں۔ تمہیں سونا بھی نہیں آتا یار، میں تمہیں کیا سکھاؤں؟ پھر اس کے بعد ہو گئے تو ہارون نے کہا بھائی بلاؤ۔ پھر ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے شاگرد ہیں، یہ سب ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھانا کھانا آتا ہے، نہ بات کرنی آتی، نہ سونا آتا ہے، تو آپ ہمیں بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا چلے پہلے بتاؤ کہ تم کھانا کیسے کھاتے ہو؟ اس نے کہا اس طرح کھاتا ہوں، اس طرح کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں،
لیکن پہلے کیا تم اس بات کا یقین کر لیتے ہو کہ جو تم کھا رہے ہو یہ تمہارا حق ہے اور حلال ہے؟ یہ حلال کمائی کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور آہستہ کھاؤں گا اور چھوٹے لقمے کھاؤں گا. چھوٹے لقمے سے آپ اگر حرام کا کمایا ہوا کھائیں گے تو وہ حرام ہی رہے گا. کھانے کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ حلال چیز کھائیں. تو خیر طور پہ جو وہاں پہ تھے تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بات آپ کی مان لی ہم نے, لیکن بات کرنا اس کو کیسے نہیں آتا؟ یہ تو ماہر ہے بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا ماہر ہے. تو بتاؤ کیسے بات کرتا ہوں؟ ایسے کرتا ہوں, آہستہ کرتا ہوں. کہنے ہیں کہ یہ سب کرتے ہو, آہستہ بولتے ہو, باری باری بولتے ہو, اس کی بھی سنتے ہو, یہ سب کرتے ہو, لیکن پہلے اس بات کا یقین کر لیتے ہو کہ جو بات کر رہے ہو وہ حق ہے, اس میں کوئی باطل نہیں ہے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں, پھر سب بیکار ہے, بات کرنا نہیں آتا تمہیں میں کیسے سکھاؤں؟ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں یہ دونوں لوگ سونا اس کو کیسے کیا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ اس طرح سوتا ہوں, اس طرح سوتا ہوں. تو کہ یہ بتاؤ کہ سونے سے پہلے یقین کر لیتے ہو کہ خالق کا اور ساری مخلوق کے خدا کے حقوق ادا کر لیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیاد ہوتی ہے, بنیاد جو ہوتی ہے وہ ہمیں ائمہ اکرام سے لینی ہے. اس کے بغیر ہم جتنی بھی محبت کا دعویٰ کریں گے تو چاپلوسی ہوگا, وہ عقیدت نہیں ہوگی, وہ والی محبت نہیں ہوگی جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں. تو اپنے اندر اس کو اتارتے چلے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح, لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو جس طرح وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے ہیں, اور اہل بیت ہمیں بنانا چاہتے ہیں, بشمول مولا کائنات اور حضرت ابو طالب, جس طرح سے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ویسے تھوڑا تھوڑا کر کے بنتے جائیں, اپنی شخصیت میں اس کو اتارتے جائیں, یہاں تک کہ بے خیالی میں بھی ویسے ہی. جب آپ نہ سوچ رہے ہو تو بھی آپ سے وہی چیز سرزد ہو جس کا انہوں نے حکم دیا ہو. آپ کا ذہن اس طرف نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کی عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ آپ سے دوسرے راستے پہ چلا ہی نہیں جا رہا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم عقیدت مندوں میں بھی ہوں گے اور حق بھی ادا کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ابھی اپنے امام زمانہ کے بارے میں سنا کہ 313 ذکر آپ نے سنا 313 ہوں گے. ارے بھائی کروڑوں لوگ موجود ہیں, ان میں 313 کیسے ہو جائیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نظر آتے ہیں کیا واقعی اتنے ہیں بھی؟